Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں. آپ سب یہاں بہت سارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بیٹوں کو بولو ویسے بھی ٹینشن کیوں پال رہے ہو بھائی. اسلام میں بیوی کی ٹینشن بندے پہ خود آتی ہے, باپ پہ تھوڑی آتی ہے. آپ نے پال پوس کے جوان کر دیا. آپ بچوں کو بولو بھائی شادی سے روکو نہیں ان کو. میرے 2 بھانجے ہیں, بیان میں ریکارڈنگ بھی کراتے ہیں, ابھی 17-18 سال کے ہیں. اب میرا بیان سن کے میٹر گھوم گیا ان کا. بھانجے ہیں سگے, گھر میں جا کے اب کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے, یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کمائی دھیلے کی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے 17-18 سال میں کون کماتا ہے. اب بیان سنتے رہتے ہیں ماموں کا, میں ماموں ہوں ان کا. تو گھر میں جا کے اپنی ماں سے بول رہے ہیں, ابا ان کے باپ نے مجھے بتایا, ہمارے بہنوئی نے, کہ یار یہ تو عجیب ہی قسم کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں, ابھی تو پیسے ہیں نہیں. تو میں نے کہا بیوہ کو بھی تو کہیں سے کھلائیں گے. کہہ رہے ہیں وہ ماموں سے سنا تھا کہ بھائی پہلے کہیں چھوٹا موٹا کرائے پہ گھر لے لو, کسی غریب لڑکی سے کر لو, تو کچی آبادی میں 2000 پہ کمرہ مل جاتا ہے. 2000 پہ کیا مل جاتا ہے بولو بھائی؟ کمرہ مل جاتا ہے. تو کسی بیوہ سے کر کے فی الحال گزارا کرتے ہیں. ایک انجینئر بن رہا ہے NID یونیورسٹی میں, بعد میں جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ارننگ آئے گی تو پھر ایک اور کر لیں گے. ابھی فی الحال کس سے کر لو؟ کچی آبادی میں. تو میں نے ان سے ویسے ہی مذاق سے کہہ رہا تھا یار ڈیفینس چل کے رہتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم کچی آبادیوں کا سوچ رہے ہیں, آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو ڈیفینس میں؟ وہاں کون گھر خریدے گا, کون کرایہ دے گا؟ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہنوئی صاحب کہ یار یہ تو عجیب عجیب باتیں. تو میں نے کہا جب بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. اور میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس میں برائی کیا ہے. نہیں یاری بات. اب ماں باپ نے یہاں کے ایک دم برگلا جاتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا بچہ تو باولا ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. دیکھو جو کسی چیز کو مسلط کر لو گے تو پاگل پنا لگے گا, ہلکا لوگے تو بالکل نارمل لگے گا. میں نے کہا بالکل نارمل ہے بھائی, تم نے بچوں کو کھلایا پلایا, NID یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا, اپنی ذمہ داری آپ کی ہو گئی پوری. بولو بھائی جس نے شادی کرنی اپنے خرچے پہ کر لے, پالنا خود ہے نا, ہم نے تھوڑی پالنا ہے. بس غیر خاندانی عورت نہیں آنے دیں گے ہم, کیونکہ اس سے خاندان کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, بچوں والی سے کرو, کماری سے کرو, لیکن خاندان اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ جب ظاہر ہے آگے نسل بھی پیدا ہوگی تو وہ خاندان کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی غلط عورت لے آئیں. میں نے کہا اپنی ٹینشن ہے نا, اٹھانے دو نا. ایک بیوہ سے کرے گا, جب رہے گا نا 2000 رینٹ پر, سمجھ میں آ جائے گا اس کے کہ میں نے صحیح کیا یا کیا کیا, غلط کیا. اور صحیح ہی کیا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نہیں یاری بات, اچھے خاندان کی آئے گی تو کیا ہوگا. تو کہنے کہ اچھے خاندان کی ملتی کہاں ہے. میں نے کہا نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے. کیا ہو گیا بھائی, جب تک رشتہ نہیں ملے گا تو جب تک نہیں ملتا تو ہوا سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے. نہیں ملے گا تو کیا ہوگا, نہیں کریں گے. بات تو یہ ہے نا کہ مل جائے تو بھائی اپنی ٹینشن ہے بھائی, خود ہی اٹھاؤ. تمہیں کچی آبادی میں رہو کہ پکی آبادی میں رہو, ہم سے ملنے روزانہ آ جایا کرو. تو اس میں کیا ہے, کل بھی تو یہی ہونا ہے نا. کیا ہو گیا یار. دیکھو جب تک ایسے 2-4 سر پھرے اور پیدا نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا. معاشرے میں تبدیلی کے لیے کھوپڑی کا گھومنا ضروری ہے. کھوپڑی گھومے گی تو پھر بیوہ عورتوں کو بھی سہارا ملے گا, طلاق یافتہ کو بھی, معاشرے میں زنا ختم ہوگا, خود بھی برائی سے بچے گا انسان, ذمہ داریاں پڑیں گی. ورنہ یہ لونڈے لپاڑوں کا کیا اعتبار, ابھی تو نیک شریف بنے ہوئے, 2 منٹ لگتے ہیں بگڑنے میں, ہیں تو لونڈے لپاڑے نا معذرت کے ساتھ بھیا بیٹھے ہوئے, کنوارے چھڑے چھاٹے 2 منٹ لگتے ہیں. تو جب ہمارا بیان سنیں گے یہ تو ہوگا. تو میں تو لوگوں کو پہلے سے کہتا ہوں کہ بچوں کو شادی بالغ ہوئے, میرا تو اپنا بچوں کے بارے میں ارادہ ہے, جیسے جیسے بیٹے بالغ ہوئے بولیں گے ابو شادی کرا دو, میں بولوں گا بھائی رشتہ دیکھنے میں جا سکتا ہوں, کرانا میری ذمہ داری نہیں. ہم نے اپنی کر کے آدھے ہو گئے ہیں ہم تو بھائی, اب تمہاری بھی کرائیں یار, ایک لائن لگی ہوئی ہے, ہمارا یہی کام رہ گیا, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. تو کہیں دیکھنے ضرور جائیں گے, ایسا نہ کوئی الٹی سیدھی آڑی ترچھی کوئی بھی اٹھا کے لے آئے. بچوں کو تھوڑی تجربہ ہوتا ہے, والدین کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے خاندان میں میچ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہیں بھی کوئی بھی بھگا کے لے آؤ, پتہ چلا پتہ نہیں کیا نکلے وہ. تو رشتہ دیکھنے ہم جائیں گے, ذمہ داری ہماری, تمہیں پالنا تھا, تمہیں اچھی تعلیم دلانی تھی, وہ ہماری NID یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا نا, اور کیا چاہیے بھائی. یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی.
تم جانو اور تمہاری جو لائف ہے وہ جانے. اب اولاد کا حق ہے کہ وہ والدین کو پالے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب والدین نہیں پالیں گے, اب کون پالے گی؟ اولاد. وہ اپنی بیوی کا خیال بھی کریں گے, اپنے والدین کا بھی خیال کریں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. والدین ساری زندگی جو اولاد کی ٹینشن لیتے ہیں نا, اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اولاد کی ٹینشن بچے کو بالغ کرنے تک, بس اس کے بعد اب آپ کی ٹینشن نہیں ہے بھائی, کمانا ہے کماؤ. اچھا اسی بہنوئی کی میں بات بتا دوں, کیونکہ ہمارے ساتھ ہی بچپن میں پلے بڑے ہیں, ہمارے مدرسے میں ہی ہمارے حضرت سے ہی تعلق تھا, تو اچھی تربیت ہوئی ہے نا, اس لیے الحمدللہ ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس. ان کا ایک بچہ امتحان میں فیل ہو گیا, یہی بیٹھا ہوا ہے رافع خان, بچہ امتحان میں فیل ہو گیا. آج ہمارا بچہ جو لوگوں میں ہوتا ہے, بچہ فیل ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے والدین کی, ایک عذاب میں جاتے ہیں نا, ایک ٹینشن, فیل ہو گیا, ہائے ہائے پورے سال کم وقت کی فیسوں پہ خرچ کیا اور اسکولنگ پہ اور ناشتے بنا بنا کے دیتی رہی, میں کپڑے استری کرتی رہی, فیل ہو گیا. کتنی ٹینشن لیتے ہیں اور بچے کو بھی عذاب میں ڈال دیتے ہیں. امتحان کا عذاب کیسا ہوتا ہے یار, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. ایک تو اس لیے کہ فیل ہو گیا تو ویسے ہی ترقی نہیں کر پاؤں گا, دوسرا ابا اماں کیا کہیں گے. اتنی ٹینشن بچوں کو دے رہے ہو, اس سے بچے کی گروتھ رک جائے گی میرے بھائی. بچہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا. بالغ ہونے تک تربیت کرو, پھر اس کو آزاد چھوڑ دو. ہاں ایسا آزاد نہیں کہ چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. تربیت کے حوالے سے تو نگرانی ہو, باقی بیٹا تو کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار کر, تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بن, تو رکشا چلانا چاہتا ہے میری بلا سے تو رکشا چلا لے, اب تیرا مستقبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آزاد زندگی گزارو یار. تو ان کا بچہ یہ فیل ہو گیا رافع خان ایک پرچے میں, گھر میں آ کے بتایا, گھر والوں کو غصہ آیا, فیل ہو گیا. ابا کو بتایا, ابا کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے نا. ابا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت کے امتحان میں تھوڑی فیل ہوا ہے, دنیا کے امتحان میں فیل ہوا ہے, سپلیمنٹری میں پاس کر لینا, نہیں ہوا تو رکشا چلا لینا, ٹیکسی چلا لینا, بزنس کر لینا, کچھ بھی کر لینا. یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, میرا ہیڈ ایک. بولتے کیوں نہیں؟ تو بچے کو بھی ٹینشن نہیں دی, بچہ خوش. یار زبردست. دیکھو یہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے. میں نے ڈاکٹروں کو بھی دیکھا ہے جو دماغی توازن کھو چکے ہیں, ٹینشن لے لے کے پڑھ پڑھ کے نا پاگل ہو چکے ہیں. خوشی کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہوگا. میرا اپنا اسٹڈی کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میرا یہ اپنا کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں گا, لیپ ٹاپ پہ, جو بھی ریسرچ احادیث جمع کرنی ہے کسی موضوع پر, آدھا گھنٹہ دماغ لگایا, اب دیکھا دماغ میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, بند کر دیا. گئے ایسے بچوں کے ساتھ کھیلے, باہر آیا. ہاں بھائی, جب تک دماغ بالکل فری نہیں ہو جاتا دوبارہ کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھتا, کیونکہ ٹینشن میں کام نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنی کھوپڑی ہے. اسے ٹینشن میں نہیں لانا, اسٹریس میں نہیں لے کر آنا, اسے خوش رکھنا ہے. جتنا دماغ خوش رہے گا نا کام اچھا کرے گا, خود بھی خوش رہو گے, دوسروں کو بھی. ڈاکٹروں کو دیکھو نا, اتنی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے, اور کلینک میں 12 گھنٹے کلینک میں, ابھی بیٹھے ہو نہیں, نسخہ پہلے لکھ دیا ہوتا ہے. ابھی آپ بیٹھ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں مجھے ہوا کیا ہے, ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے ہیں بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب سن تو لو, سننے کا ڈاکٹر کے پاس ٹائم بہت کم. ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات تسلی سے سنتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, اور ایسا ڈاکٹر زیادہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن ایسے ڈاکٹر مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ. اور یہ تسلی سے بات وہ سنے گا جو خوش ہوگا, جس پہ کام کا دباؤ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ کام کا دباؤ ہے کہ یار درجنوں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تھرمامیٹر دے کے خاموش کرایا ہوا ہے میں نے, تو اپنی پوری کتھا سنائے گا, پیدائش سے لے کے اب تک کے واقعات سنائے گا, تو باقیوں کو کیسے چیک کروں گا؟ اس لیے آرام سے بالکل ریلیکس ہو کے گھر میں آؤ, آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھو. تو اتنا ٹینشن کام کی جب ہوگی تو میرے بھائی آدمی کا دماغ کیا ہو جائے گا, خراب. تو بچہ پاس ہو گیا, ویل ڈن, زبردست, یہ لو انڈے والے برگر کے پیسے, یا کچھ بھی کھلاتے ہیں اس کو. فیل ہو گیا, کوئی بات نہیں بیٹا, فیل ہو گیا, دوبارہ محنت کر لو یار. اور اگر دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں تو بتاؤ یار کوئی اور کام لگا دیتے ہیں. زرداری کا دل لگتا تھا پڑھائی میں, صدر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی, اس کے اصول کچھ اور ہی ہیں جو میری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں, کہ کہاں سے کس کو کیسے کامیاب کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کی فیلڈ نہیں تھی, فیلڈ جو تھی ان کی اس میں گھسے تو ککھ بھی نہیں آیا, اور غیب سے اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے ہیں.
جس چیز کو آپ نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہو, کامیابی کا, وہ ذریعہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. اور سارے ہی اگر پڑھ لکھ کے انجینئر بنیں گے تو مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو بچے پاس ہو جائیں بہت, اور یہ ایک ایک دو دو بچے ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. ایک ہی دو بچے ہیں تو اب یہی اگر فیل ہو گئے تو ہمارا تو مستقبل والدین کہتے تباہ ہو گیا. اس لیے بچے بھی ہول سیل کے حساب سے ان میں ایک نہ ایک تو انشاءاللہ نکل ہی جائے گا. بلکہ اگر 8-10 بچے ہوں تو بگاڑنے کی بھی کوشش کرو گے نا, پھر بھی ایک نہ ایک کیا ہوگا, سدھر ہی جائے گا. اگر پوری کوشش کرو گے سب کو چرسی بنانے کی, ایک تو ایسا ہوگا جو بولے گا ابا میں چرس نہیں پیوں گا. کوشش نہیں کرو کہیں بگاڑنے کی. تو یہ دو ایک ایک بچوں کی وجہ سے بھی یہ ٹینشن والدین لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی دیکھو یہ اکلوتا ہوتا, تو اکلوتا ہوتا تو پھر فیل ہونا ابا برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ فیل ہو گیا, دوسرا نکل گیا آگے, تو یہ کسی اور فیلڈ میں نکل جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں تو بیوہ سے شادی کر کے 2000 میں ایک کمرہ لے گا, ایک نیا ایکسپیرینس آئے گا. پھر جب یہ ایکسپیرینس آئے گا اس کا, تو پھر یہ شادی دفتر کھولے گا, لوگ اس کے پاس آئیں گے, بولیں گے یار آپ کا تجربہ شادیوں کا بہت ہے, اسی پہ پیسہ کما لے گا. یہ مذاق کر رہا ہوں, حقیقت نہیں ہے, لیکن یہ کہ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں بچے, ایسا نہیں ہے. تو فیل ہو گئے تو اگلی دفعہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے بھائی سب سے جو اہم, وہ عمران خان نے کہا تھا نا, سب سے پہلے وہ آپ کو کیا گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, گھبرانا نہیں. یہ بالکل صحیح کہا تھا. پھر کیا ہو جائے گا, عادی ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی نجومی, ایک غریب آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نہیں سوری, ایک بادشاہ نے نجومی کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نجومی نے کہا کہ لگتا ہے آپ ایک اور ملک فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس نے کہا آپ کے ایک شہزادہ پیدا ہونے والا ہے. اس نے کہا مجھے یہاں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ ہونے والا ہے. اس نے کہا یہاں بھی. اس نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, آپ فوری طور پر اس کا علاج کریں. تو ایک غریب آدمی کسی کے پاس گیا نجومی کے. نجومی نے اس کی ہتھیلیاں دیکھیں, ہتھیلی میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے, ابھی ڈرامہ ہے یہ. نجومی نے کہا آپ مزید 5 سال تک غریب رہیں گے. وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. آپ کے لیے ٹینشن. تو اصل مقصد تو بھائی ٹینشن کا ہے نا. اگر غربت کی عادت ہو گئی, ٹینشن نہیں لے رہا, تو اس مالدار سے اچھا ہے نا جو ٹینشن لے رہا ہے. تو اپنے دماغ کو اور یہ ٹینشن ختم پتہ ہے کب ہوگی؟ آخری بات بس, جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے, پھر ٹینشن فری زندگی. اب دیکھو یہ بچہ فیل ہو گیا تو اس کے ابا کو پتہ ہے دنیا مسافر خانہ ہے. ابا کے الفاظ کیا تھے؟ بھائی آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے. وہ ٹینشن ہے اصل. یہ فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا, اصل آخرت ہے, آخرت میں فیل نہ ہو. کیونکہ یہ دنیا تو ویسے جو فیل ہوں گے وہ بھی قبر میں جائیں گے, جو پاس ہوں گے وہ بھی قبر میں. تو ٹینشن تو لینی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں, اس ٹینشن فری زندگی میں بچوں کو رکھیں گے تو زیادہ اچھا پڑھ لے گا وہ. پڑھائی کبھی زبردستی نہیں ہوتی. یہ تو دماغ سے نکال دو کہ آپ گن پوائنٹ پہ بچوں کو پڑھاؤ گے, نہیں پڑھے گا. وہ پاس کر لے گا, نمبر اچھے آئیں گے, اس میں ایبلٹی اور قابلیت پیدا ہی نہیں ہو. کماؤ پوت بھی بن جائے گا, وہ کماؤ پوت بھی بن جائے گا, کسی اچھے ادارے میں جاب لگ جائے گی. لیکن جو قابلیت ہے نا, کریٹو سوچ ہے, وہ کبھی بھی, وہ ہمیشہ ٹینشن فری لوگوں میں ہوتی ہے. ہم نے دیکھو اسکولوں میں پڑھا ہے نا, نہیں پڑھا, اسی وجہ سے آج ممبر پہ بیٹھا ہوں میں.